کہیں اگر یہ پڑھا رہے ہوتے تب کا ہوتا پاور بوسٹر ہے پاور بوسٹر نہیں اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام بالخصوص محب گرامی وقار میدان صحافت کے شہسوار حضرت علامہ محمد عرفان قادری صاحب، حضرت علامہ محمد نسیم قادری صاحب و سامنے تشریف فرما جملہ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ المصطفى، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تھک گئے ہیں کہاں بیٹھے بیٹھے؟ میں آیا ہوں تو کچھ ہاتھوں میں چائے کی پیالیاں تھیں، تھک گئے ہیں؟ ہم لوگ یار کہاں کہاں سے بول کے تیسرا پروگرام ہے، تھکبے نہیں کیے ہیں، اتنا شوق ہے کہ آپ تک پہنچا دیا جائے۔ ہم دامن میں بھر کے دینے آئے ہیں، آپ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ارے حضرت جو نبی کا نام سن کر بیدار ہو کر درود نہ پڑھ سکے وہ کیا تیار ہے؟ ہاں شروع ہو جائیے، مدینے والے سرکار سب دیکھ رہے ہیں، پڑھیے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، کیوں؟ ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، بے شک سبحان اللہ۔ اور جنت میں ہے لگا ہوا تالا درود کا، جنت میں ہوگا چاہنے والا درود کا۔ بے شک جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کا اتنا ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ پیارے یہ مہینہ تو عام طور سے درود پاک کے قریب لانے والا مہینہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور نبی کی محفل میں بیٹھ کے اگر نہ پڑھا جائے تھوڑا سا دل کا حوصلہ ٹوٹتا ہے، ٹھیس پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ خیر اس میں
ایسا نہیں ہے کہ آپ کی غلطی ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وقت اتنا زیادہ گزر چکا ہے کہ اب آپ کو اٹینشن رہنا پڑے گا۔ دیکھو جب نیند آتی ہے تبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ آپ بائک چلا رہے ہو چاہے کار چلا رہے ہو، اگر نیند پلک جھپکی ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب یہاں پر بھی اگر ساودھانی ہٹی تو درگھٹنا گھٹی۔ میں نے کہا کچھ سنا کچھ، تو کل کچھ کو لے کر کے کچھ لوگ الجھائیں نا، اس لیے ضروری ہے جو کہا جائے وہ سنا جائے۔ میں اس محفل کی مناسبت سے اگر آپ کی اجازت ہو تو 2 شعر پڑھوں۔ میں جانتا ہوں جو آپ 10-10 روپے کا چینج لائے ہیں وہ شاعر لوگ لے کر چلے گئے ہیں، صرف دعا سے نواز دیجئے گا وہی کافی ہے، صرف دعا سے نواز دیجئے گا وہی کافی ہے۔ 100 روپیہ بہت دیر تک چلتا ہے جلسے میں، بار بار اسی کو چینج کراتے رہتے ہیں۔ خیر اللہ آپ کی مال و دولت میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کی محبت ہے کہ آپ ہم جیسے لوگوں کو آپ لوگ سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، یہاں بھی اچھا رکھے وہاں بھی اچھا رکھے۔ تو اجازت ہے تو میں 2 شعر پڑھوں؟ سبحان اللہ بولیں گے؟ میں اپنی تقریر میں کبھی کہتا ہی نہیں کہ سبحان اللہ بولیں، یقین مانیے میں کبھی نہیں کہتا ہوں اور نہ کہوں گا، چونکہ اگر آپ بولیں گے تو آپ کو نیکی ملے گی، میں تو بول کے نیکی کما ہی رہا ہوں۔ ہوشیار قوم وہی ہے جو حاصل کر لے۔ ایک بار محبت کے ساتھ جی لگا کر ایسی درود پڑھو جس میں آپ بھی شامل ہوں، آپ کے ماں باپ بھی شامل ہوں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل آج کی مناسبت سے 2 شعر پیش کر رہا ہوں، سن لیں گے تو آپ کا احسان۔ تیری رحمتوں کے بادل یا رسول اللہ جو فضا میں چھا گئے ہیں، تیری رحمتوں کے بادل۔ ابھی الحمدللہ 1.5 گھنٹہ ان کے بیچ میں بول کے آ رہا ہوں، ان کے بیچ میں 1.5 گھنٹہ بول کے آیا ہوں الحمدللہ اسلامیہ کالج میں تیری، لیکن یہاں سارے کے سارے اپنے ہیں الحمدللہ، ساتھ دینے والے وہاں بھی اپنے ہی تھے، میں کسی کو غیر نہیں کہتا، خدا کرے سب اپنے ہو جائیں تو طاقت بڑھ جائے گی۔ تیری رحمتوں کے بادل جو فضا میں چھا گئے ہیں، یا رسول اللہ تیری رحمتوں کے بادل، تیری رحمتوں کے بادل جو فضا میں چھا گئے ہیں، وہی نور بن کے محفل میری جگمگا گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی نور بن کے۔ بھیا ہاتھ جوڑا، سن لو یار، سن لو، روایتی جلسہ نہ بناؤ۔ سبحان اللہ، اللہ جزا عطا فرمائے۔ دیکھو نعرہ میری تقریر مت لگائیے گا، میرا نعرہ اکھڑنے لگتا ہے۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، سن لو، مجھے یہی آپ کا احسان ہوگا، کرم ہوگا، مہربانی ہوگی۔ اور حضرت مفتی شریف الحق صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ یار ہمارے دور میں جلسے ہوتے تھے، 4 گھنٹوں کی تقریر میں یکو نعرہ نہیں لگتا تھا، اور آج 1 گھنٹے کی تقریر میں 40 نعرہ لگتا ہے۔ لوگ سنتے کیا ہوں گے؟
بتائیے کیا سنتے ہو؟ جو نعرے لگا رہے ہو آپ، تو بھائی برا لگا ہو تو معافی چاہتا ہوں، آپ سن لو بیٹھ کے، انشاءاللہ مزہ آئے گا اگر آپ سنیں گے بیٹھ کر کے تو، لیکن نعرہ لگائیں گے تو موڈ اکھڑ جائے گا۔ بالکل نعرے سے پیار ہے، چڑ نہیں ہے، لیکن وقت ہوتا ہے لگانے کا۔ الہ آباد میں ایک بار لگا تھا، یقین مانیے، تو ایس ایس پی صاحب بول رہے تھے کہ یار اب نعرہ مت لگانا، باقی چاہے جو کرنا۔ تاریخ ارے پتا بلا کر کہا تھا بیٹا نعرہ نہیں لگانا، کہا کیوں؟ کہا تمہارے نعرے سے کلیجے ہل جائیں گے، روایتی نعرہ مت لگاؤ۔ تیری رحمتوں کے بادل اور یا رسول اللہ بخدا بدل گئی ہے، یہاں کے دل کی دنیا بخدا بدل گئی ہے، بخدا بدل گئی ہے، یہاں کے دل کی دنیا، یہاں کے دل کی دنیا کیوں ہمیں لگ رہا ہے ایسا، انہیں لگ رہا ہے ایسا، یا رسول اللہ مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ حضور آ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مجھے اللہ لگ رہا ہے ایسا کہ حضور آ گئے ہیں، تیری رحمتوں کے بادل جو فضا میں چھا گئے ہیں، وہی نور بن کے محفل، محبتوں کے ساتھ بالکل اسی انداز میں درود پاک پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ النبی وآلہ وسلم، السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے، یہ عشق ہے جو آپ بیٹھے ہیں، یہ عشق ہے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو صاحب بہت سے لوگ کھیے ہوں گے، پھر کہاں نیند آتی ہے؟ آتی ہے کیوں بھائی؟ آتی ہے، آپ بتائیے، آتی ہے؟ تجربہ ہے آپ کا؟ چلیے آپ کی اپنی لائف میں بول نہیں سکتا، مگر آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں آتی ہے تو نہیں آتی ہے۔ کیا کوئی نوجوان ایسا جو نے عشق کیا ہے اس کو نیند نہ آئی ہو؟ کسی کا نام لے لیا یار، نام مت لو بھائی، نام مت لو یار، دیکھو میں صرف اس لیے آپ کو ٹچ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یا اللہ انہوں نے نظر پیش کیا ہے، مولا ان کی نیند واپس فرما دے۔ کہاں دل لگایا؟ ایسے تیرے صدقے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ، نام سنا ہے؟ بابائے روم، بابائے عظیم شخصیت تھی، بڑی عظیم شخصیت بابائے روم کی، مگر یقین مانو مولانا کتنوں بڑے مولانا ہوئی جائیں، جب تک مخدوم شاہ مینا کی چوکھٹ پر ناک نہیں رگڑیں گے قبول نہیں ہوگا۔ بے شک ضرورت ہے، ایسے درباروں کی ضرورت ہے۔ حضرت بابا روم علیہ رضوان بیٹھے کتاب لکھ رہے تھے، کیا لکھ رہے تھے؟ کتاب، وہ لکھ رہے تھے۔ آپ لوگ کتاب پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ کلاس کی پڑھتے ہوں گے، اپنے نصاب کی پڑھتے ہوں گے، اپنے یہ تو پڑھتے ہوں گے۔ اچھا بتاؤ، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی کتاب پڑھا؟ بولو، جواب دو۔
इतने बैठे हो, आपके घर में नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी सीरत के ताल्लुक से किताबें हैं? मैं आपसे पूछता हूं, खुदा की कसम, जब किसी गैर मुस्लिम ने पढ़ा, जिसको पंडित हरिचंद अख्तर कहा जाता है, पढ़ डाला, पैदाइश से लेकर के जवानी, बचपन से लेकर के जवानी, जवानी से लेकर के बुढ़ापा, बुढ़ापे से लेकर के मौत तक हमारे आका अलैहिस्सलाम की जब पूरी जिंदगी को पढ़ा तो बरजस्ता पुकार उठा, आदमियत का गरज जीने का सामा कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना पढ़ोगे उतने पूर्वत होगी, उतने मजा आएगा। माइकल एच हार्ट ने क्या लिखा? माइकल एच हार्ट दौरे हाजिर का मुहक्किक है, इतिहासकार है, सारे धर्म गुरुओं के बारे में मुताला किया, कौन अच्छा, कौन अच्छा, कौन अच्छा, कौन अच्छा, कौन अच्छा, कौन अच्छा, तो आकर के इस बात पर रुका, इस बात पर कलम उसका स्टॉप हुआ कि सबसे अच्छा किसे कहा जाए, सारे अच्छों में अच्छा समझिए किसे है, उन अच्छों से अच्छा हमारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है, मगर जब पढ़ता गया रसूल को, लिखता चला गया, क्या लिखा कि दुनिया की जितनी जरूरतें हो सकती हैं, इंसानी जरूरतों के जितने महाज हो सकते हैं, मैंने अगर सारे महाज पर इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, आदमियत के लिए, तरक्की के लिए, फलाह के लिए, फायदे के लिए, बदी के खिलाफ लड़ता हुआ किसी को पाया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को पाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। किसको पाया है? पढ़िए, पढ़िए आका अलैहिस्सलाम को। मेरे आका अलैहिस्सलाम को हमारी कौम ने पढ़ना छोड़ दिया। यकीन मानिए हालात तो ये हैं। एक साहब से पूछा मैंने कि ये बताओ किसकी उम्मत हो, किसकी उम्मत में आप शामिल हैं? दो थे, मजदूर टाइप के आदमी थे मगर मुसलमान। हम मजदूर कह करके उनसे अपनी अखुवत को खत्म नहीं कर सकते, हमारे भाई हैं, है कि नहीं है? हमने यही फासला बढ़ा दिया, दिलों की दूरियां बढ़ गई। नहीं होना चाहिए। हमने कहा भाई किसकी उम्मत है? खैर मौलाना साहब उनसे पूछिए, हमसे क्या पूछते हैं? नहीं आप ही बता दो। का नहीं, वो बेहतर जानते हैं, हमारे सीनियर हैं। हमने बताओ भाई, का कुछ बताने वाली बात है, सच्ची बात बता रहा हूँ, का बताने वाले कोई बात, इस्लाम से कितना दूर है हम, का बताने वाले कोई बात है? आला हजरत की उम्मत है, और किसकी उम्मत है? माज़अल्लाह। सर मैंने बरेली में आराम था, मेरा इमाम भी रोया होगा कि मैंने यही तालीम आपको दी थी कि आप नबी अलैहिस्सलाम के तौर तरीके को भूल जाएं। पढ़िए आका अलैहिस्सलाम को, कम से कम सीरत पर आपके घर में एक किताब, अगर उर्दू जानते हैं तो उर्दू में, हिंदी जानते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में, आपके ड्राइंग रूम में होनी चाहिए, ये लाजमी है। मेरे इमाम ने क्या कहा? ऐसे तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जलने से छुटे सस्ते, ये इश्क जो सीने में आग लगाती है। पहले चलो मौलाना बाबा रूम मौलाना जलालुद्दीन रूमी के बारे में, जहां से छोड़ा था वहीं उठाओ। किताब लिख रहे थे, एक अल्लाह वाला आ गया। कौन आ गया? देखो मैं रद्द नहीं करता किसी की, न किसी का नाम लेता हूं, लेकिन चूंकि बात आ गई तो बता दे रहा हूं, अल्लाह वालों से पंगा मत लेना, अल्लाह वालों से पंगा मत लेना। अच्छा अगर आप मेरे दोस्त को मेरे सामने बुरा कहते तो मैं बर्दाश्त करूंगा? बोलिए, फिर कहे कि दोस्त यार जितने अल्लाह वाले अल्लाह के दोस्त हैं। मिसाल दे रहा हूं, मौलवी जर्जीस की अपनी तकरीर में कहा था कि मैंने बनारस के सरजमीन पर एक नंगे को देखा था, लोगों ने उसे अल्लाह का वली बना दिया था। उसी बनारस की सरजमीन से एक लड़की उठी जिसने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। अल्लाह ने बनारस से ही बदला लिया उसका कि नहीं लिया? तो अल्लाह वालों से पंगा मत लेना। अल्लाह वाले पंगा के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत के लिए पैदा किए गए हैं। मोहब्बत करो, दुनिया संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। एक अल्लाह वाले आए जिन्हें हज़रत शम्स तबरीज़ कहा जाता है। कहा
یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا دکھ نہیں رہا کیا؟ کتاب لکھ رہا ہوں۔ کیسی کتاب؟ کا بہت اچھی کتاب ہے، تصوف کی بہت شاندار کتاب ہے، نایاب باتیں اس کے اندر میں نے لکھی ہیں۔ فض اٹھائے اور اٹھا کر کے سامنے وضو خانہ تھا، اس میں پھینک دے۔ تالاب تھا، تالاب میں ارے ہاتھ سر پکڑ کہہ رہے کیا کر دیا آپ نے؟ آپ کو معلوم ہے کچھ؟ بڑی محنت سے لکھا تھا، بڑی محنت سے۔ کہا تو کیا ہوا بھائی؟ نکال لو اس کے اندر سے، نکال لو اس کے اندر سے۔ کہا آپ کیسے نکالوں؟ گہرائی مجھے معلوم نہیں کتنا گہرا ہے وہ۔ کہا میں نکال دوں۔ کہا آپ کیسے نکال دیں گے؟ کہا آپ کہے تو نکال دیتا ہوں۔ کہے مچھلیوں اس کتاب کو تھوڑا پانی کے باہر لا کر کے رکھ دو۔ یقین مانیے کتاب پانی کے باہر آ گئی، بھیگی بھی نہیں تھی۔ تب آپ نے فرمایا تھا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شخص تبریزی۔ وہ کہتے ہیں بڑی پیاری بات، سب کو کام آئیں گی، ہم کو بھی کام آتی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ بہترین زندگی جینے کے لیے کتنا گھنٹہ آپ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں، ورنہ میں ڈائٹ کرنے اس پہ آ جاؤں میں۔ پھول، یہ پھول کہاں تک ہے؟ مطلب ایسا تو نہیں کہ ظہر تک ہے۔ چلیے ہاں بتا دیجیے بھائی، ورنہ منطقی ہیں آپ لوگ۔ کہنا ہم نے پھول کا مطلب ہمارے یہاں ظہر تک ہوتا ہے۔ تین چیزیں انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ تین چیزیں کیا کیا؟ توجہ نمبر 1، توجہ نمبر 2، انتظام نمبر 3، کام۔ توجہ، انتظام، کام۔ مطلب آپ کی مجھ پر توجہ ہے تو آپ کا ذہن انتظام میں لگا ہوا ہے۔ کیا بولیں گے مولانا؟ کیا بولیں گے مولانا؟ تو جب توجہ مجھ پر ہے، ذہن انتظام میں لگا ہوا ہے تو رزلٹ کیا ہوگا؟ آپ کا کام ہو جائے گا، یعنی پیغام لے کر کے جائیں گے، جو بولوں گا وہی لے کر جائیں گے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ ورنہ توجہ ہٹتی ہے تو درگھٹنا گھٹتی ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، چونکہ آپ رات کے اس حصے میں ہیں جہاں ہم کو بھی نہیں جانے لگی ہے تو آپ کو کوئی بیٹھے، لیکن سوئیں گے نہیں انشاءاللہ۔ خطاب پورا ہوگا۔ 2 رائٹ بجے ہیں، 2 بجے ہیں رائٹ۔ وہ چلا جائے گھر جس کی پینٹ ہو ٹائٹ، کہ بہت دیر تک نہیں بیٹھ سکتا ہے وہ پتلی پینٹ میں۔ اس لیے بھائی تو کو سجیشن دے رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ مولانا لمبی کھینچ دیے، ہماری پتلی پینٹ ٹائٹ دی، ہم اسی میں یار سکڑے اکڑے مکڑے بیٹھے رہ گئے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے، تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ چلو بھائی چلتے ہیں اوٹی میں، آپ اپنے کو سمجھاتے ہیں سکھاتے ہیں۔ تو بہرحال لے گئے وہاں پر، تو ایک کتا منگایا اور اس کتے کا آپریشن کیا، ٹیبل پر لٹا دیا۔ کہا ہمارے ہر کام کو توجہ کے ساتھ دیکھنا، توجہ کے ساتھ۔ نہیں سر بالکل اٹینشن ہے، بالکل توجہ ہے۔ اس کے بعد اپنی انگلیوں کو کتے کے منہ میں ڈالا، ناک میں یا منہ میں ڈالا اور نکالا اور چاٹنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کہا کہ آپ لوگ بھی ایسے ہی کریے، سیم جیسا میں نے کیا ہے۔ شاگردوں نے بھی انگلیاں ڈالی، نکالی اور چاٹنی شروع کر دی۔ جب چاٹ لیا تو کہا بس رکو، آپ لوگوں نے غور سے دیکھا تھا مجھ کو، یہ سب دیکھا تھا، کام نہیں دیکھا تھا۔ توجہ ہٹی، درگھٹنا گھٹی۔ ہم نے کتے کی ناک میں ڈالا تھا داہنا ہاتھ، چاٹا ہے بایاں ہاتھ، اور آپ لوگوں نے داہنا ہی ڈالا ہے، داہنا ہی چاٹا ہے۔ تو توجہ ہٹی، درگھٹنا گھٹی۔ اسی لیے بابا روم فرماتے ہیں توجہ کا ہونا کوئی بڑا ضروری ہے۔ آپ کی توجہ مجھ پر ہونی چاہیے تاکہ بات کلیئر ہو جائے اور پیغام لے کر کے جاؤ۔ کیا لے کر کے جاؤ؟ پیغام لے کر کے جاؤ۔ میرا امام کہتا ہے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی جائے گی۔ شعر کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ کسی مولوی صاحب کا شعر نہیں، یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ کی انعام یافتہ عالم کا شعر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس کا شعر ہے؟
सनद याफ्ता आलिम का 2 शख्सियतों का इंतखाब हुआ है बारगाह रिसालत में अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के लिए। एक का इंतखाब हुआ, सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन ऑफ द इंडिया फॉर द इंडिया, इंडिया जाओ दीन फैलाओ, नाम था गरीब नवाज। बारगाह रिसालत में थे, इंडिया जाओ दीन फैलाओ, इंडिया जाओ दीन फैलाओ, आए इंडिया दीन फैलाए। और दूसरे का जो सिलेक्शन हुआ उसका नाम है इमाम अहमद रजा खान। अब काहे का सिलेक्शन हुआ? इंडिया जाओ गरीब नवाज के फैलाए हुए दीन को बचाओ, लुटेरे आ गए, लुटेरे आ गए हैं, बचा लो दीन अहमद रजा खान, तुम्हारा इंतखाब हो रहा है, दीन का पैगाम दे रहे हैं। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, जो आग बुझा देगी। इसको हदीस पाक से समझिए। इश्क की आग जो है ना वो अल्लाह के अलावा सारी दुनिया को भस्म कर देती, सारी दुनिया को। जो इश्क की आग है वो लगाई है मैंने यहाँ पर, माँ सेवा अल्लाह कुछ नहीं बचेगा। जब मोमिन पुल सरात से गुजरेगा, कहां से गुजरेगा? पुल सरात जानते हैं ना, बोलिए। शहीद पथ से ज्यादा चौड़ा है कि नहीं है? खूबसूरत सीमेंटेड संगे मरमर लगा हुआ। अरे पुल सरात का कभी नाम सुना है कि नहीं? मेरा इमाम कहता है पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। अगर आदमी कहीं आग पर चलता है तो धीरे धीरे चलता है कि दौड़ के जाता है? बोलिए, दौड़ के जाता है ताकि जलना जो जलन है वो कम रहे, पार कर जाओ। अब कोई पुलिस रात पे जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा ताकि कटता रहे। वो तो तेज दौड़ने की कोशिश करेगा यार कि तलवार की धार है, जल्दी निकल जाओ। अब जहन्नम को देखो, जब मोमिन गुजरेगा, कौन गुजरेगा? मोमिन। जब मोमिन गुजर रहा होगा तो जहन्नम से सदा आएगी। क्या आएगी? सदा आएगी। जहन्नम पुकारेगी, ऐ साहिबे ईमान, अपने हरारते ईमानी के साथ जल्दी से पुलसराज से पार हो जा। खुदा की कसम, तेरे हरारते ईमानी से मेरे आँख के शोले बुझने शुरू हो गए हैं। जल्दी गुजर जा, जल्दी गुजर जा। उसी की तर्जमानी की मेरे इमाम ने, इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये मिलाद की महफिल उसी आग में इजाफा कर। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इश्क हो ना चीजें बड़ी आसान है। इश्क हो, इश्क मानती नहीं है, मनवाती है। इश्क हो और उस प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातो वस्सलाम से हो, अल्लाह ने जिसके लिए सारी दुनिया को बनाया। सारी दुनिया को अल्लाह ने महबूब के लिए बनाया। सारी दुनिया को। महबूब तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो दुनिया को नहीं बनाता। और महबूब दुनिया क्या है, अपना रब होना भी जाहिर नहीं करता। ए दुनिया वालों, तुम्हें अगर रब मिला है तो मुस्तफा के सदक़े में मिला है। रब कोई मामूली चीज है? माज़अल्लाह। एक माल खुला है, लूलू खुला है कि नहीं खुला है? मैं उसकी जियारत पे नहीं जा रहा हूँ, माफ करिएगा। कई व्हाट्सएप पर लिखा था कि लूलू की जियारत के लिए आजमगढ़ से बसें आ रही हैं। या अल्लाह, कोई मुसलमान है यार, तौबा करो। अरे खबीसों, तो उम्रा करने के लिए जाते हैं और जियारत पर जाते हैं तो कहते हैं कि वो हराम है, और आजमगढ़ से बसें लूलू आ रही हैं। खैर उससे मतलब नहीं मुझको, वो लूलू आए चाहे लाला जाए, लेकिन बात बता रहा हूँ कि जो लूलू के ओनर हैं यूसुफ साहब, उनकी एक कंपनी और भी है ना, एमरोन है ना, गोश्त वाली जो कंपनी है। वहाँ के कुछ वर्कर्स हैं जो मेरे टच में हैं, जानने वाले हैं। वो कहते हैं कि मौलाना साहब, हम लोगों ने एक जमाने तक अपने ओनर को देखा ही नहीं था, अपने मालिक को। तो तमन्ना थी काश एक बार सामने से देख लेते कि मेरा मालिक कैसा है। अरे जो दुनिया में
اتنی روزی دیتا ہے جس میں کباب کی بھی گنجائش نہ ہو سکے، اس کے دیکھنے کے لیے دل مچل رہا ہے، جس نے ساری وڈمبنا بنائی، ساری دنیا سجائی، اس رب کو دیکھنے کے لیے کیا دلوں میں خواہش نہیں مچل رہی ہے؟ اللہ فرماتا دکھاؤں گا قیامت میں آنا، قیامت میں دکھاؤں گا آنا، دکھاؤں گا قیامت میں، جلوہ ہوگا میرا آنا قیامت میں۔ جو تمنا پالے ہوئے بیٹھا ہے وہ تمنا پوری ہو جائے گی۔ قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً آیا اللہ کی طرف سے نور، یقیناً آیا اللہ کی طرف سے نور۔ ایک بات بتاؤ، کوئی چیز خود ہی چلی جاتی ہے کہ مانگی جاتی ہے؟ آپ کی جیب میں 100 روپے ہیں، میرے پاس خود آئیں گے؟ بولیے، مانگوں گا تب آئیں گے نا، اور کب مانگوں گا؟ جب ضرورت ہوگی تب مانگوں گا۔ کچھ لوگ محلے میں ایسے ہوتے ہیں بلا ضرورت مانگتے رہتے ہیں، پورا محلہ جانتا ہے، اس کی عادت ہے یار، اس کو مت دینا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک بار کہتے ہیں تو آدمی خزانے کا دہانہ کھول دیتا ہے۔ ضرورت جب ضرورت پڑتی ہے تب دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یقیناً تمہارے پاس آ گیا۔ مولا کب آیا؟ جب بچیوں نے دعائیں مانگی تب آیا، جب عورتوں نے دعائیں مانگی تب آیا، جب مزدوروں نے دعائیں مانگی تب آیا۔ آج دنیا وہ مناتی ہے کیا؟ مزدور دیوس مناتی ہے نا؟ ہمارا خیال ہے 1 مئی کو شاید ہے نا، 1 مئی کو مزدور دیوس منایا جاتا ہے۔ ارے صاحب اس دن چھٹیاں رہتی ہیں، لوگ مبارکباد پیش کرتے ہیں، افسوس ہوتا ہے عقلوں پر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کیا فرماتے ہیں؟ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دیتے۔ اس نبی کی پیدائش پر فتوے، مزدور دیوس پر تعطیل، پیچھے تھا اس نبی کی پیدائش پر تانے، مزدور دیوس پر پارٹیز کا انتظام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اللہ نے ایسے نہیں بھیج دی۔ جب لوگوں نے مانگی شدت کے ساتھ مانگی، رو رو کر کے مانگی تب بھیجا۔ اور یقین مانیے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کرتا ہے، گر گرا کر کے دعائیں کرتا ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، کون ہے میرا بندہ جو مجھے پکارے، میں اس کی پکار کو سنوں، اس کی دعائیں قبول کروں۔ مگر ہے کیا اصل میں؟ آج تو ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، جلسہ سن رہے ہیں، کل پھر اسی بے راہ ڈھنگے پہ رہیں گے، پھر پلٹ جائیں گے اسی پر، پھر سال بھر آئے گا ایک مرتبہ پھر جلسہ منا لیں گے، پھر مسلمان ہو جائیں گے، پھر سند لے لیں گے، سرٹیفکیٹ لیں گے، پھر ویسے ہو جائیں گے۔ یہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ جب جب بندوں نے باب اجابت سے اپنی صداؤں کو ٹکرایا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش کیا۔ مکے کے حالات علامہ عرفان صاحب بیان کر رہے تھے ابھی، آپ نے بارہا سنا ہوگا، میں وہاں پر لے نہیں جاؤں گا، میں صرف ایک بات بتاتا ہوں۔ جمعہ آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نا؟ بولیے، ارے اتنا ڈر کے بتا رہے ہو، لگ رہا ہے یار امامت کرواؤں گا آپ سے۔ سب پڑھتے ہیں جمعہ، جو نہیں پڑھتے ہیں اللہ کرے پڑھنے والے بن جائیں۔ اچھا جب پڑھتے ہیں جمعہ تو آپ کی نگاہ کہاں رہتی ہے؟ صحیح بتائیے گا۔ کچھ لوگوں کی نگاہ تو امام صاحب کی طرف ہوتی ہے، کچھ کے اپنے چپل جوتے کی طرف ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا۔ امام صاحب اگر تقریر میں 5 منٹ لیٹ ہو جائیں، جب دیکھو تو امام صاحب لیٹ کر دیتے ہیں، جب دیکھو تقریر لمبی کر دیتے ہیں، لگتا ہے امام صاحب کو تقریر سے فائدہ ہو رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جیسے ہی سلام پھیرا امام صاحب نے، اٹھے اور چپل اٹھایا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ آپ آئے کس لیے تھے؟ کوئی اندازہ لگایا؟ غور کیا آپ نے؟ آپ کس لیے آئے تھے؟ نماز ایک حد بندی کا نام ہے، نماز کی ایک لمٹ ہے، سنا ایک ہی بار، سورہ فاتحہ ایک ہی بار، سورت ایک ہی بار، سجدہ ایک ہی، رکوع ایک ہی، تحیات ایک ہی، 2 بار نہیں کر سکتے۔
اتنے میں سمٹنا ہے، مگر جب سلام پھیر لیا اب آزاد ہو گئے، ہاتھوں کو اٹھاؤ رب کی بارگاہ میں، رب خوش ہو گیا، تم نے فرض کو ادا کیا ہے، رب خوش ہے، رحمت انتظار کر رہی ہے، مانگو جو مانگو دیا جائے گا، دعا کرو جو مانگو قبول کیا جائے گا، مانگو طلب کرو، اللہ کو پکارو، جب پکارنے کا وقت آتا ہے، مانگنے کا وقت آتا ہے تو ہاتھوں میں چپل ہوتی ہے اور بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں یا اللہ جتنے شامل تھے سب پہ اپنا فضل فرما۔ اب ظاہر سی بات ہے جو شامل ہی نہیں ہے وہ آمین تو بولے گا نہیں۔ دعائیں کوئی بھی بندہ کرے، کوئی بھی شخص کرے، اللہ قبول فرماتا ہے، کوئی بھی شخص۔ میں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں، کابل کے اطراف میں ایک جنگل، وہاں ایک آبادی تھی، کسان وہاں کھیتی کرتے تھے تو جنگلی جانور آتے تھے، کھیتوں کو چر لیا کرتے تھے، نقصان پہنچا دیتے تھے، لوگ تنگ آ گئے، تنگ آمد بجنگ آمد۔ اب تنگ آ گئے تو کیا کریں؟ اچھا آپ لوگ تو ماشاءاللہ چونکہ پرانے لکھنؤ کے رہائشی ہیں، ہم لوگ تو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، آج بھی گاؤں میں اونٹ کھڑا کیا جاتا ہے، کیا وہ ہاتھ بنائے جاتے ہیں سر، لیکن اتنے بے حیا ہو گئے جانور بھی، اب جان کے نکلی کھڑا ہے۔ اچھا ہم لوگ ویسے بھی نکلیے تو ہیں، نماز سے دور، روزے سے دور، ماں باپ کو گالیاں دینا، بچوں کی تربیت نہ کرنا تو نقلی ہی تو ہیں، شراب پینا، جھوٹ بولنا تو نقلی ہی تو ہے۔ جو اوریجنل ہوتا ہے وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا ہے، وہ برائیوں کے قریب نہیں جاتا ہے، وہ سماج کو گندگی سے دور کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ تو آگ لگا دیا دل جلوں نے، سارے جانور اسی میں ڈوب کر کے جل کر کے مر جائے۔ چاروں طرف سے آگ، جنگل کے جانور آگ سے پریشان، ایک سور خنزیر ناپاک جانور، اس کو موقع مل گیا اور وہ نکلا باہر، کسی طرح سے نکل آیا باہر۔ جب جنگل کے حد سے باہر آیا جہاں پر آگ کا اثر ختم ہوا، چیخنا شروع کر دیا رب کی بارگاہ میں، سر اٹھایا آسمان کی طرف، سر اٹھایا آسمان کی طرف، چیخنا شروع کر دیا۔ لکھنے والا لکھتا ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ناپاک جانور اپنی اداؤں سے، اپنے الفاظ میں، اپنی صداؤں سے اللہ کو یاد کر رہا تھا، مولا جنگل کے جانوروں کو بچا لے، جنگل کے جانوروں کی حفاظت فرما دے۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ابھی اس کا چیخنا جاری تھا کہ جنگل کے اوپر بادل آ کر کے چھا گئے، پانی برسنا شروع ہو گیا، آگ بجھ گئی، جنگل کے جانور محفوظ رہ گئے۔ آگے لکھتے ہیں جب ایک ناپاک جانور اپنے انداز میں رب سے فریاد کرتا ہے تو رب کرم فرماتا ہے، بندہ اگر رب کو یاد کرے تو رب کرم کیوں نہیں فرمائے گا، رب اس کی فریاد کو کیوں نہیں سنے گا۔ مگر بندے کا حال تو یہ ہے کہ جب مطلب ہے تب تک رب کو یاد کرتا ہے، اور جیسے ہی مطلب نکل گیا رب کنارے کھڑا ہو گیا، رب سے کنارے کھڑا ہو گیا، اب رب کی طرف نہیں جاتا ہے، رب کی رحمتوں کی طرف نہیں جاتا ہے، اب رب سے دوری اختیار کر لیتا ہے، رب کو یاد نہیں کرتا ہے۔ جب مکہ کی عورتوں نے رب کو یاد کیا، مسلمان نہیں تھے مکے والے، نبی کی آمد نہیں ہوئی ہے، سب کے سب مشرک ہیں، سب کے سب کافر ہیں، سب کے سب کسی کے پاس دین نہیں تھا، مگر سب لوگ یاد کر رہے تھے اگر کوئی دنیا کا مالک ہے تو بھیجتا کیوں نہیں؟ کیا دنیا کا مالک معاذ اللہ ہمارے اوپر رحم نہیں کر رہا ہے، ہمارے اوپر ترس نہیں آ رہا ہے؟ کسی کو بھیج دے، کوئی تو ہوگا جو ان ظالموں سے انتقام لے گا، کوئی تو ہوگا جو زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کا انتقام لے گا۔ یہ ساری دعائیں تھیں رب کی بارگاہ میں جا کر کے ٹکرائیں، رب نے ارشاد فرمایا اے اندھیرو ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، قد جاءکم من اللہ نور، اندھیرو تمہاری خیر نہیں، اللہ اپنا نور بھیج رہا ہے، محمد الرسول اللہ بھیج رہا ہے، اپنا محبوب بھیج رہا ہے۔ جب محبوب دنیا کے اندر آئے، آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کی ترقی نہیں چاہتا۔ ایک بات بتاؤں میں، مجھے نام تو نہیں یاد آ رہا، کوئی شنکراچاریہ جی تھے، بڑی نفرت کرتے تھے اسلام سے، بڑی نفرت کرتے تھے۔ کسی نے کہا ان کے پاس جا کر کے کہ چاریہ جی، شنکراچاریہ جی، آپ اسلام سے بڑی نفرت کرتے ہیں، کہاں اسلام کی تعلیمات ایسی ایسی ہیں، کہا آپ نے پڑھا ہے اسلام کو؟
کہا نہیں پڑھا تو نہیں ہے کبھی، کہا کبھی پڑھیے تو اسلام کو۔ اب دیکھیے یوٹیوب پر الہ آباد ڈالیے گا، شنکراچاریہ کچھ نام ہے یاد نہیں آ رہا ہے تو آئے گا، پورا سچا واقعہ ہے۔ کہا آپ نے اسلام پڑھا نہیں اور نفرت کرتے ہیں تو نا انصافی ہے صاحب، پہلے پڑھیے پھر کوئی فیصلہ کیجیے۔ آپ یقین مانیں جب اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو زبان بدل گئی، حالات بدل گئے، خیالات بدل گئے، برجستہ اسٹیج پر اعلان کرنے لگے کہ خدا کی قسم جب تک اسلام پڑھا نہیں تھا اسلام سے زیادہ نفرت کسی سے کرتا نہیں تھا، لیکن جب سے اسلام پڑھ لیا ہے اسلام سے زیادہ کسی سے محبت بھی نہیں کرتا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ تعلیمات ہیں اسلام کی دوستوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن اب ایک بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے اسلام پہچانا جاتا ہے کس سے؟ بولیے اسلام کس سے پہچانا جاتا ہے؟ مسلمانوں سے نا، بولیے مسلمانوں سے ہی اسلام پہچانا جاتا ہے۔ آپ بتائیے